بچوں سے ان کا بچپن ہم کیسے چھینتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، کہ یہ آپ کا خیال ہے اسے پتہ نہیں چل رہا، وہ اس بچے میں ایموشنل ایشو کریٹ کرتا ہے۔ تو وہ جو منہ وٹنے والی بات ہوتی ہے اس کی بنیادیں ہم نے خود اس کے بچپن میں رکھی ہوتی ہیں، کہ بچے کو دودھ ماں پلا رہی ہے اور ماں کے ڈپریشن، انگزائٹی اور اس کے ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ وہ جو امیونٹی یعنی قوت مدافعت جب متاثر ہوتی ہے، اپنے پاؤں پہ اس اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی نہیں ایسا کہ جس کو اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تعریف اور حمد دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، دونوں ہی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تو یہاں تعریف کیوں نہیں آ گیا؟ تعریف اور حمد کا فرق سنیے۔ یہ لفظ عربوں کے ہاں شروع سے استعمال ہو رہا تھا۔ عربوں نے جب کسی کی دل سے تعریف کرنی ہوتی، سچی تعریف کرنا ہوتی، بغیر خوف کے، بغیر لالچ کے تعریف کرنی ہوتی، اور اس سے بڑھ کے کوئی قابل تعریف نہ ہوتا، تو وہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ جبکہ دوسرا جو لفظ تعریف ہے وہ سچی جھوٹی، خوف سے، لالچ سے کچھ بھی ہو سکتی۔ تو اللہ کی ذات اتنی خالص ہے کہ تمام اچھی تعریفیں اس کے لیے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے فرسٹ 1000 days of a child، بچے کی زندگی کا پہلا 1000 دن۔ یہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ سارے لیکچر کا اگر آپ کہیں کہ جی ایک جملے میں خلاصہ بتائیں تو وہ یہ ہے کہ اگر بچے نے پوری زندگی میں 100 گھنٹے بیمار ہونا ہے تو میری گفتگو سننے کے بعد انشاءاللہ وہ 60 یا اس سے بھی کم گھنٹے بیمار ہوگا۔ 1-1.5 گھنٹے کی آپ کی یہ تقریر یا میری گفتگو سننا آپ کو آپ کے بچے کے لیے اتنا بہتر بنا دے گا، بے شمار مسائل اس کے حل ہو جائیں گے۔ ماں باپ جو خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہو، تو اس کے لیے یہی پہلا 1000 دن ہوتا ہے۔ اس کے اوپر چونکہ آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں بہت ساری مختلف ڈائمینشنز میں جا کے ریسرچز اکٹھی کرتا ہوں، کسی ایک نقطہ نظر سے نہیں کرتا۔ ایون اگر کوئی مذہبی بات بھی ہوتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مختلف مکاتب فکر میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ تو دیکھیے، انسان جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 انسانوں میں جو سب سے پہلا اور بنیادی رشتہ پیدا کیا تھا وہ میاں اور بیوی کا تھا، اور وہی آج بھی ہے۔ لیکن ہم جس کلچر میں رہتے ہیں یہاں پر جتنی زیادہ تذلیل اس رشتے کی ہوتی ہے کسی اور کی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسلام نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے یاد رکھ۔ اس کی وجہ ہندو کلچر ہے جس کو ہم نے آج تک نہیں چھوڑا۔ تو اس وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں جس سطح پر جتنے بہتر ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ دیکھیے 2004 میں پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ ایک ریسرچ ہوئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ کا ٹیلنٹ کہاں پر ہے، تو وہ یہی خطہ آپ کے پاکستان کا ہے پوری دنیا میں۔ اسی لیے 2004 کے بعد جتنے زیادہ یہ سیل فون اور اس کے پیکیجز سستے ہوئے آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اب آتے ہیں کہ یہ جو 1000 days of a child، بچے کی زندگی کا 1000 دن، یہ کب شروع ہوگا؟ the moment a woman conceive، وہ لمحہ جب حمل قرار پاتا ہے، very that moment، اس لمحے سے لے کے جو 9 ماہ کا بچہ حمل کے دوران ماں کے پاس وقت گزارتا ہے جسم میں، اور پھر تقریباً 2 سال دنیا میں آنے کے بعد، تو اس کی بنیاد پر 1000 دن ہے۔ اب میں کچھ چیزیں دیکھ کے حیران ہوا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک وہ نہیں ہوئی ہیں۔ میں نے 94 میں دا ورلڈ بک آف امریکہ
جس سے میں ٹرین ہوا تھا بچوں میں اور ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، تو اس زمانے میں انہوں نے ہمیں ایک بیلٹ دکھائی تھی اتنی چوڑی کہ جو حاملہ عورت کے پیٹ پہ باندھی جاتی تھی، جس میں سے مختلف سگنلز اور ساؤنڈز نکلتی تھیں جو بچے کو سنوائی جاتی تھی، ان کا خاص ایک مقصد ہوتا تھا۔ تو اور پھر یہ تو ایجوکیشن آ گئی۔ اب اگلی بات کرتا ہوں بایولوجیکل سائنسز کی۔ بایولوجیکل سائنس جس کا انسانی جسم سے تعلق ہے، بایولوجی سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ the education of a child starts after 8 weeks of conception۔ جب 8 ماہ 2 ماہ کا حمل ہو جاتا ہے تو اس وقت، حالانکہ اس کا وہ سب کچھ نہیں بنا ہوتا، اس نے انسانی شکل باقاعدہ اختیار نہیں کی ہوتی ابھی، تو اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس تربیت میں جو بہت بڑا کردار ہوتا ہے وہ ماں، باپ اور اس انوائرمنٹ کا جس میں اس حاملہ کو رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں جو آپ دیکھیں 96 سے اب تک کتنے سال ہو گئے، اور 4 سال بعد 30 سال ہو جائیں گے، 2 سال بعد 30 سال، تو وہ ساری چیزیں ابھی تک ہمارے ہاں نہیں آئی ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات اگر نہیں ہے تو آج سنیے کہ یہودی جو ہیں وہ پوری دنیا کی جو کل آبادی ہے اس کا 1% بھی نہیں ہے۔ اس کا 8 ارب اگر ہے تو 8 کروڑ ہونے چاہیے، تو وہ تو 4 کروڑ بھی نہیں ہے، وہ 0.5% سے بھی کم ہے۔ لیکن پوری دنیا پہ حکومت ڈائریکٹلی ہے یا انڈائریکٹلی، تمام تر وسائل پہ قبضہ 70% ان کا ہے۔ وہ کس بنیاد پہ ہے؟ علم کی بنیاد پر، اور اس علم کی ابتدا جو ہے وہ ان 1000 دنوں کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا ہمارے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس لمحے عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ چیز جو ہے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اسی دن اس عورت کو پورے عرصے کے لیے چھٹی دے دی جاتی ہے اگر وہ کہیں نوکری کرتی ہے۔ پورے عرصے کے لیے 9 ماہ 10 دن اور پھر 4 ماہ اس کے بعد بھی تقریباً 1.5 سال اس کو چھٹی دی جاتی ہے اگر وہ کہیں نوکری کرتی ہے۔ کاروبار اگر کرتی ہے تو اس کو کاروبار سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کی خوراک میں ڈرائی فروٹس اور وہ جو ایک بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فوڈ سپلیمنٹ، کوئی یہ جو ہوتے ہیں نا وائٹامنز، کچھ نہیں دیا جاتا اس کو، صرف نیچرل خوراک دی جاتی ہے جس میں اخروٹ، مچھلی، دودھ، دہی، کھجوریں، اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ کھجور کے بارے میں یہاں بھی ہمارے ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی وہ جو عورت زیادہ کھجوریں کھائے اس کے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں۔ خوبصورت کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جسمانی طور پہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، اس کی وجہ کھجور میں پائے جانے والے منرلز۔ تو وہ اس کی خوراک بدل دی جاتی ہے۔ خوراک بدلنے کے بعد اس کی مصروفیات بدل دی جاتی ہیں۔ اس کی مصروفیات میں کیا چیز آتی ہے؟ اس لڑکی نے میتھ، سائنس اور کرنٹ افیئرز یہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ کیا چیزیں بتائیں گی؟ میتھس، کرنٹ افیئرس۔ اس کو شوق ہے یا نہیں ہے، جیسے ہی وہ کنسیو کرتی ہے اس کو اس کے کاموں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس نے یہ چیز کرنی۔ اس کی خوشی کا ہر حالت میں خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ آنے والی نسل کی امین ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمارے کلچر میں دیکھیں تو حاملہ کن کن اذیتوں سے گزرتی ہے، وہ ایموشنل ہرٹس بھی ہوتے ہیں، فزیکل ہرٹس بھی ہوتے ہیں، فائنانشل ہرٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کو کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ بھوک زیادہ لگ دی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ادھر ٹیڑھ دے کیڑے۔ تو
اس کی اونرشپ ڈس اون کر دی جاتی، پہلے نہیں ہوتی، جتنی ہوتی ہے وہ بھی ڈس اون ہو جاتی ہے، اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال دوسرے بھی رکھتے ہیں، اینڈ شی از آلسو کمپیلڈ ان اے ویری نائس وے کہ تم نے اب صرف اپنی جان نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہماری نسل اور اس کا مستقبل ہے۔ تو یہ آ گیا جی پہلا حصہ۔ اب اس کو وہ عورتیں جن کے گھروں میں میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں، حمل کے دوران جو میاں بیوی لڑتے ہیں یا ان کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، وہ بچے پراپر نارمل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے، دا مومنٹ ہی کیم آؤٹ فرام دا ووم آف مدر، اس دنیا میں پہلی سانس لیتا ہے تو اپنا 1/3 کمپلیٹ برین لے کے دنیا میں آتا ہے، باقی اس کی جتنی زندگی ہے اس میں 2/3 ہوتا ہے جس نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی کی اگر 60-70 سال کی زندگی ہے تو اس نے 9 ماہ میں 33% اس 9 ماہ میں کیا، باقی 66% ساری زندگی میں کرنا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنا زیادہ اہم وقت ہوتا ہے۔ پھر چوتھی چیز جو اس لڑکی کو کرائی جاتی ہے، اس کا شوق پیدا کیا جاتا ہے، زبردستی نہیں کی جاتی، اس کو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ وہ لٹریچر پڑھتی ہے، دیکھیں میرا اپنا خیال ایز اے ٹیچر اور میری اپنی جو چیزیں تھیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں اپنی بجائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جن کا پاکستان میں دنیا میں ایک نام ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ یو آر اے پبلک پرسن، تم آسانی سے جا بھی سکتے ہو اور تمہیں آواز لب و لہجہ سب قدرت نے ایسا دیا ہے، میں نہیں جا سکتا، لیکن میرا ایک پیغام جو ہے وہ پبلک میں ماؤں کو اور ٹیچرز کو خاص طور پہ دو کہ وہ اپنے بچوں کو لٹریچر سے دور نہ کریں، ان کو دور نہ کریں، ان کو کہانیاں، ان کو جو پوئٹری ہے نظموں کی شکل میں، یہ جو لوری ہے، یہ آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کس قدر اہم کردار ادا کرتی تھی، آج مائیں جانتی نہیں، آج اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس میں وہ جذبات نہیں ہوں گے، اس میں صرف الفاظ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو اس دوران کی جائے کہ پیٹ پہ ماں ہاتھ رکھے ان جگہوں پر اور بچے کو مخاطب کرے، وہ بالکل سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا۔ اسی طرح جو باپ ہے بچے کا، وہ اس عورت کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا اچھا کرے کہ وہ لڑکی کسی بھی پریشانی میں خدا نخواستہ اگر ہے بھی تو وہ یہ نہ سوچے، اس کو یہ لگے کہ میرا لائف پارٹنر جو ہے وہ صرف میرے لیے سوچتا ہے اور میرے لیے وہ سب کچھ کرے گا، کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ تو جب یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو یہودی بچے ہیں ان کو ماؤں کو اس پورے پروسیس میں سے گزارا جاتا ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے۔ دنیا میں کوئی 60-70% نوبل پرائز جو ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، وہ صرف ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی لاڈلی قوم ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حصول علم میں وہ سب سے آگے ہیں۔ اس وقت جتنی ایجادیں آپ کو ملیں گی ان کا بڑا حصہ یہود کا ہے۔ یہ انسولین، آپ میں سے اگر کوئی ڈائبیٹک ہے وہ انسولین استعمال تو کرتا ہے، وہ فائدہ تو لیتا ہے، لیکن ان کو گالیاں دیتا ہے، وہ میں بھی برا بھلا کہتا ہوں۔ 1920 سے پہلے شوگر پیشنٹ کی حالت پتہ کیا ہوتی تھی؟ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے جیسے مجرم کو کیا جاتا ہے، انتہائی کم کھانا دیا جاتا تھا، اتنا کم کہ وہ جو صابن تک اس کے غسل خانے میں پڑا ہوتا تھا وہ بھی کھا جاتا تھا، دیواریں چاٹتا، مٹی چاٹتا، لیکن پھر بھی بھوک تو نہیں پوری۔ تو اس اذیت سے وہ مرتا تھا۔
آج ہمارے علامہ حضرات دیکھیں، ایون میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہی انسولین ان کی بنائی بھی لگا، R&D جس کا قرآن نے حکم دیا تھا۔ قرآن میں نے آیات تلاش کی اس حوالے سے، تو یہ جو ہے کہ مائیں بچوں کو 2 سال تک اپنا دودھ پلائیں، یہ فقہی باتیں ہیں۔ مختلف مسالک نے کہ اس کو 2 سال، اس کو 2.5 سال، لڑکی کو کم، لڑکے کو زیادہ، انہوں نے یہ کیوں بنائی ہیں، اس کا جواب وہ دیں گے۔ تو اب آتا ہوں کہ بچہ دنیا میں آ گیا۔ اب جب بچہ دنیا میں آ گیا ہے، جس وقت وہ آنکھیں کھولتا ہے، اس کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس کی پوری باڈی کی کمیونیکیشن جو ہے 80% اس کی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ وہ آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا ہے، یوں سمجھے سنتا بھی آنکھوں سے، وہ آپ کے لفظ نہیں جانتا، وہ آپ کے ایکسپریشن اور ساؤنڈ کو سمجھتا ہے۔ بچوں کے اندر بہت سارے نفسیاتی پرابلم پیدا ہونے کی وجہ بچپن میں اسی عرصے کے دوران، یہ جو فرسٹ 1000 ڈے ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ خامن نے بیوی پہ چلایا یا گھر میں کوئی اور کسی پہ چلایا، تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہر انسان کے جتنے بھی فیئر اینڈ فوبیاز ہیں وہ ڈیو ٹو 2 بیسک فیئرز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے اونچی آواز کا خوف، جس سے بچہ ڈرتا، دوسرا ہوتا ہے اونچائی سے گرنے کا خوف۔ آپ کبھی دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ بیڈ پہ جلتا ہوا اس کونے پہ اگر گیا ہے، گرنے لگتا ہے تو یوں کر کے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ اس لیے بچپن میں آپ بچوں کو ان 2 خوفوں سے بچائیں۔ اگر آپ نہیں بچاتے تو ساری عمر وہ بچے جو ہیں وہ بیلنس لائف میں نہیں آتے ہیں۔ بچوں سے ان کا بچپن ہم کیسے چھینتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 2 خوف جو ہیں، اونچا نہ بولا جائے، اور ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، آپ اس کو انجوائے کریں، کیونکہ ہم لوگ بھی جب اس سیشن میں گئے تھے پھر دوبارہ کتنے سال پہلے 28 تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ بہت چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے، ہم اس کو گود میں اٹھا کے یا اپنے پاس لٹا کے تو کہتے ہیں میلا منا مانی میے گا، لوچی کھائے گا، تو وہ ہنستا ہے۔ کبھی نوٹ کیا؟ وہ بھی ہنستا ہے، ہم اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، ہم اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، لیکن وہ ہماری بے وقوفی پہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ اچھا بھلا تھا یا اچھی بھلی تھی، اس کو ابھی کیا ہو گیا۔ وہ رپلائی نہیں کر سکتا۔ یہ جگہ جو گلے کی یہاں ووکل کارڈز ہوتی ہیں وہ ڈیولپ 2 سال کے بعد جا کے کہیں ہوتی ہیں تو وہ بات چیت کے قابل ہوتا ہے، لیکن اس کی سینسز جو ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، بولتا ہے، سانس بھی لیتا ہے تو وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا۔ کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 1/3 برین لے کے دنیا میں آتا ہے۔ تو اس لیے بچے کو 2 خوفوں سے بچانے کے بعد دوسری چیز جو ہے اس کے ساتھ پراپر کمیونیکیٹ کریں، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے اس سے بات کریں۔ اگر آپ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے بات نہیں کرتے، اٹھایا اس کو ہوا ہے، کھیل بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، ساتھ اس کو ہدایات کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، تو یہ آپ کا خیال ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا۔ وہ اس بچے میں ایموشنلز ایشو کریٹ کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم زندگی میں کہتے ہیں نا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ایسے کیوں کرتا ہوں۔ والدین بھی کہتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا ہر چیز کا خیال رکھ دیں، پھر بھی ہر ویلے منہ وٹی رکھ دیں۔ تو وہ جو منہ وٹنے والی بات ہوتی ہے اس کی بنیادیں ہم نے خود اس کے بچپن میں رکھی ہوتی ہیں۔ میں کسی چیز کے بارے میں جب پہلی دفعہ، یہ خیر پہلی دفعہ تو نہیں ہے، جب بھی کہیں جاتا ہوں تو صرف آپ کو بتانے کے لیے، اپنی اہمیت جتانے کے لیے نہیں کہ میں کتنا ریسرچ کا قائل ہوں۔ آج صبح تک میں 5 ہاسپٹلز ہیں جن کے بورڈ پر ہوں۔ آج میں نے ایک ہاسپٹل کی جو چائلڈ اسپیشلسٹ تھی اس سے میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بچوں کو ہم نیپی لگاتے ہیں یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو کہنے لگی کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں ٹھیک ہے۔
کیونکہ اس سے بچے کو ریشز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے لیے جو کریمیں لگائی جاتی ہیں ان کریموں سے کے اوپر پھر ان کی ریشز سے بچنے کے لیے کچھ اور کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو دو چیزیں اور بھی ہیں، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ تو ڈاکٹر نے میری بات سے انکار تو نہیں کیا، وہ کہنے لگی کہ اس طرف کبھی اب وہ دیکھیں وہ ایک اسپیشلسٹ ہے اپنی فیلڈ کی۔ تو خیر بات لمبی کرنے کی بجائے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ میں نے کہا جب ہم نیپی لگاتے ہیں اس کو تو وہ ٹائٹ کر کے لگائی جاتی ہے تاکہ فضلہ خارج نہ ہو، لیکیج نہ ہو۔ تو وہ جب اس کو ٹائٹ کر کے لے جائی جاتی ہے تو سٹول پاسنگ نہیں ہوتی، چونکہ اس کے جو بٹکس ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، دبے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں سے سٹول نہیں نکلتا، اور سم ٹائم بچوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی سینس میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبض جو ہے وہ امراض ہے۔ تو ہم جو محبت کرتے ہیں اپنے اس بچے سے تو ہم اس کی بنیاد خود رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہوتی ہے، کیونکہ یہ اعضائے تناسل ہیں، سیکشول آرگنز ہیں، جنہوں نے بچے کو آئندہ زندگی میں وہ ذمہ داری جو نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، یہ اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو وہ اس نے کہا جی کہ میں اگین انکار تو نہیں کرتی ہوں، بٹ میں اس کو سمجھوں گی، پڑھوں گی، اپنے پروفیسر سے ذکر کروں گی۔ پیسوں کا جو خرچہ ہے وہ تو بالکل الگ ہے۔ میری پچھلا گھر جہاں تھا تو ضرورت کے تحت مجھے وہ کرائے پہ دینا پڑا۔ تو اب ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ اس بندے کی بچی جو ہے نا وہ 2 سال کی ہے، اور باپ لاڈ میں باتیں کیا کر رہا ہے، یہ 20 سال پہلے پیار کرتے ہوئے بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ میری تنخواہ میں سے 3000 سے زیادہ کے تو تمہارے پیمپر ہی آ جاتے ہیں۔ اب پین لینا چھوڑ دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ، ذہن سازی کیسے کی جاتی ہے، کاش ہم کبھی اس پہ غور کر سکیں۔ آپ میں سے 1-2 لوگ بیٹھے ہوں گے ایسے کہ جن کو یاد ہوگا بڑی اچھی طرح سے کہ ہمارے پاس رومال جو ہے وہ جیب میں ہر کسی کے ہوا کرتا تھا، کبھی کبھی 2 بھی ہوتے تھے۔ پھر کیا ہوا، آج کسی کے پاس بھی نہیں۔ اس کو جب ٹیشو سے ریپلیس کرنا تھا تو کسی کے آنسو نکل رہے ہیں، کسی کا پسینہ نکل رہا ہے، کوئی پولیس والا جو ہے نا وہ پسینہ یوں کر رہا ہے، تو وہ ذہن سازی کر دی گئی۔ آج ہم رومال کا تصور بھی بھول گئے۔ دیکھیں یہی مائیں تھیں جنہوں نے ہمیں پالا، وہ بھی تو مائیں تھیں نا، تو وہ دن میں 2-2 3-3 دفعہ اس کو چینج کرتی تھی، کیونکہ اسمیل آ جاتی تھی، اور اس میں چینج کرنا وہ ہماری، اب دیکھیں کہ ایک ماں نے بچے کو لگایا ہے 2-3 گھنٹے وہ غلاظت میں بھرا ہوا ہے۔ ذرا اس عمر میں اپنے شعور کی حالت میں دیکھیے کہ ہم لوگوں کی سکن بچے کی نسبت تو زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے، ہمارے اگر غلاظت کچھ دیر لگی رہے تو کیا حالت ہوتی ہے، کتنی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ استنجا کرنے کے بعد آپ کو اگر صابن نہ ملے ہاتھ دھونے کے لیے تو کتنا آپ اپنے آپ کو ادھورا سا فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آ گیا اس کے پہلو سے کہ یہ جو ہم اس کی صحت بناتے نہیں ہیں، بگاڑتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات، اس کے لیے نا میں نے صبح جو ابھی تلاوت کی تھی تو اس میں میں نے آپ کو حمد کا ایکسپلینیشن دی تھی۔ رب کی ایکسپلینیشن بہت لمبی ہے۔ تو دیکھیے رب جو ہے اس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کہ سامان نشو و نما، آپ کو پہلی سانس سے آخری سانس تک اور پھر لائف آفٹر ہیئر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہے تو وہ آپ کو مہیا کرتا ہے۔ آئی ریپیٹ، کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہے تو وہ مہیا کرتا ہے، اس کو عربی میں رب کہتے ہیں۔ اور پھر کس سطح کا وہ ہے، وہ آپ میرے جو قرآن کے اسباق ہیں اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری باتیں جو یہاں اس وقت ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ مدر فیڈ، صرف ایک قانونی پابندی لگائی کہ اگر ماں کا دودھ میسر نہ ہو تو یہ فارمولا آج بچوں کو یہ جو نیبلائزنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے،
اور بے شمار بیماریاں ہو رہی ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ بچے کو مدر فیڈ نہیں ملی ہوتی۔ مدر فیڈ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ فرسٹ فیڈ ہوتی ہے، اور کچھ ہماری بڑی بوڑھیاں آج بھی لڑکی کو منع کرتی ہیں، اس کو سک کروا کے پھینک دیتی ہیں۔ وہ جو چند قطرے ہوتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا اینٹی باڈی جو ہے نا اینٹی بائیوٹک ہوتا، یہ ہیضے کے ٹیکے، یہ فلاں ٹیکے، پہلے بھی تو ہم لوگ زندہ رہتے تھے، مجھے تو نہیں لگے ہوئے، میں زندہ نہیں ہوں آپ کے سامنے سارا۔ تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جو قدرت نے نظام دیا تھا وہ پھر لڑکیوں کی ذہن سازی کی گئی کہ یہ آپ کی فکر خراب کرتا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے سائیکولوجیکل انگزائٹی، ملٹیپل ڈس آرڈرز، ڈپریشن ہوں بھی تو وہ کم ہو جاتے ہیں اگر بالکل ختم نہ ہو تو۔ اس کی بہت ساری ایک ڈیٹیل ہے کہ وہ کیسے ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ ماں پلا رہی ہے اور ماں کے ڈپریشن، انگزائٹی اور اس کے ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے بچے کو اس سے محروم مت کریں۔ جو مائیں بچوں، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، تو وہ 2 سال کا پیریڈ جو ہے وہ 1000 ڈیز اس وقت ہی بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پرسنل کیئر، آرٹیفیشل لائف سے اس کو پرے رکھیں۔ اور میڈیکل کمپنیز، میں چونکہ اگین آئی ریپیٹ کہ میں 5 ہاسپٹلس کے بورڈ پر ہوں، تو ظاہر ہے ڈاکٹر سے بہت واسطہ پڑتا ہے۔ یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یہ کیا کچھ نہیں کرتی اپنی پروڈکٹ کو بیچنے پہ اور اپنے منہ مانگے پہ بیچنے پہ۔ دیکھیں، ایک یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو اس کام میں ملوث ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا۔ ایک بگی کے سارے گھوڑے کبھی بے ایمان نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں جو باقیوں کا بھی بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں میرے ایک دوست، بہت بڑا فارماسیوٹیکل گروپ ہے اس وقت ان کی ہارٹ کی ایک دوائی ہٹ ہو گئی، اور یہ 30 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ان دنوں کارڈیالوجی نیا نیا بنا تھا۔ وہ 27 روپے کچھ پیسے کی تھی، اس کی لاگت 27 پیسے بھی پورے نہیں تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا گیپ۔ تو اسی طرح یہ جو فارمولا ملک بچوں کے لیے ہوتے ہیں نا کہ اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یاد رکھیں جو ماں کے دودھ میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اب زمانہ بدلتا ہے تو قدریں بھی بدل جاتی ہیں۔ پہلے لڑائی ہوتی تھی، کسی کو غصہ دکھانا ہوتا تھا یا للکارنا ہوتا تھا نا، تو کہتے ہیں یہ ماں دا دودھ پیتا ہے تو اتنے میں تینوں دسنا۔ اب پیا ہی نہیں ہے، نہ اس نے پیا ہے نہ دوسرے نے، تو وہ کیا کہے گا۔ تو یہ دودھ سے متعلق ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا میرا ڈاکٹرز کے ساتھ اور جو نیوٹریشنز ہیں ان کے ساتھ رائے میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس عمر میں یہ دیں اور یہ نہ دیں، انہوں نے اپنی پڑھائی کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو تو اتنا نہیں کر سکا، نہ ٹائم دے سکا۔ اپنے پوتے کو، ابھی آپ اس کو بھی سنیے گا کہ اسی ٹاپک پہ وہ کیا بات کرتا ہے۔ وہ 2 ماہ کا بھی نہیں تھا تو دنیا کی ہر چیز جو میں خود کھاتا تھا اس کو، لیکن کوانٹٹی کا خیال رکھتا تھا کہ اس کو جو کچھ دینا ہے وہ کتنا دینا ہے۔ اور وہ جب بیمار ہونا شروع ہوا، بخار ہونا شروع ہوا یا اس کو اور کچھ ہوا، تو وہ اس وقت ہوا جب یہ میری بتائی ہوئی چیزوں سے اس کی ماں نے، دادی نے، یا خاص طور پہ اس کے باپ نے ڈیویٹ کیا، ورنہ 16-18 ماہ کی عمر تک وہ بیمار ہو۔ بڑی عجیب بات نہیں لگ رہی آپ؟ نہیں لگ رہی؟ تو اس کو نیچر کے قریب رکھا، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے۔ اس سے بڑی مشکل گفتگو کی، آسان نہیں کی، نہ زبان آسان تھی نہ ٹرمز آسان تھیں، باقاعدہ جیسے آدمی کسی بڑے سے بات کرتا۔ تو اسی لیے آج وہ بچہ آپ کو ہر طرح سے مختلف نظر آتا ہے۔
اس بچے کو چڑیل، جن، بھوت اس طرح کا کانسیپٹ تو ہے، لیکن اس کا خوف، وہ تو 6 سال کا ہو گیا، وہ 2-2.5 سال کی میں لے کے آیا ہوں ساتھ، وہ بھی کہتی ہے جن شن کچھ نہیں ہوتے۔ یہ خوف جب ہم بچوں کو دیتے ہیں اپنی ذرا سے کمفرٹ کے لیے کہ ہم نے کوئی چیز اندر کمرے میں رکھی ہے، مٹھائی، چاکلیٹ، کوئی ایسی چیز جو وہ نہ کھائے، تو ہم کہتے ہیں بیٹا وہاں نہ جانا، وہاں بھو ہے۔ وہ پھر بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا بھو بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، وہی خوف اس کے اوپر ساری عمر طاری رہتا۔ تو میں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی میں نے بے خوف رکھا ہے۔ فیئر، FEAR، فیئر، فالس ایکسپیکٹیشنز ایزیوم ریئل، غیر حقیقی چیز کو حقیقت مان لینا، اس کو وہ فیئر کہتے ہیں۔ تو کھانے میں بچوں کو وہ سب کچھ دیں، لیکن کوشش کریں کہ آرٹیفیشل سے دور رکھیں۔ میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا جب پچھلے 1-1.5 سال میں اس کو گھر میں میری غیر موجودگی میں سوڈا بھی پلایا جانے لگا، بوتل کوک شوک چوری پلائی جانے لگی، پانی ڈال کے پلائی جانے لگی۔ ٹھیک ہے، ماں سن رہی ہے تو جا کے دادی کو بتائے گی۔ تو گھر میں بیماریاں بھی آنا شروع ہوئی، ہسپتال کا بل بھی بننا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا، اسی شہر لاہور میں 16 مہینے بچے کو کچھ نہ ہو، سردی گرمی کتنا کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم بچوں کے ساتھ یہ جو محبت کا اظہار بڑی چھوٹی عمر میں ان کی ہر بات کو اسی سطح پہ جا کے مان کے کرتے ہیں، وہ مت کریں۔ ان کو یہ مت چیزیں دیں۔ بچے کے لیے جتنی اس کی عمر چھوٹی ہوتی ہے اس کی ہر چیز میں اٹریکشن اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہیرے اور انگارے کا فرق نہیں محسوس کر سکتا، اس کو صرف یہ ہے کہ اس میں چمک ہے، وہ اس کے لیے کشش ہوتی ہے، یہ وہ نہیں سینس کر سکتا۔ تو وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ ہوتی ہے بچے کی نیند۔ ویسے تو بڑوں کی نیند بھی بڑی اہم ہے۔ بچے کو جب ہم لائٹ میں سلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ جلتی لائٹ میں، تو میلانن جو ہے اس کی پروڈکشن ڈسٹرب، بڑوں کی ہوتی ہے تو بچوں کی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، جو اس کی زندگی کی صحت میں فرق ڈال دیتی ہے۔ ادھر بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کے ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے تو فوراً سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ شاباش، فوٹو کھینچتے ہیں اور اس کے سٹیٹس ہر منٹ کے بعد لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی جو ریز ہیں وہ اس کی ہیلتھ کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ بچوں کی پرسنالٹی پہ، ان کی سائیکالوجی پہ ایک بہت بڑی اتھارٹی آصف سلیمان صاحب ہیں، لیکن یہ جو باتیں پہلے 2 حصوں میں نے بتائی ہیں، میں نے ان کی بھی ویڈیوز سنی جب میں نے اپنا یہ لیکچر پورا کر رہا تھا، تو یہ باتیں اس میں نہیں تھیں جو میں نے آپ کو پہلے 2 حصوں میں بتائی ہیں۔ ان کی اپنی اسٹڈی ہے، میری اپنی اسٹڈی ہے، مگر اس کے اوپر یہ جو ہم سٹیٹس لگانے کے لیے بار بار تصویریں اتارتے ہیں، اس کا اس کی ہیلتھ پہ کتنا برا اثر ہوتا ہے، وی ڈونٹ نو۔ It is not tragedy that we don't know. Tragedy is that we don't want to know. Blind is leading another blind. آج ہم سب کچھ مشینوں پہ اور ڈاکٹروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو یہ بہت بڑا فورم ہے، لڑکیوں کے مائنڈ سیٹ بنائے جاتے ہیں کہ تم سیزیرین کراؤ، اس میں تمہیں پین نہیں ہوگی، 2 منٹ میں فارغ ہو جاؤ گی۔ کیوں؟ اور اس سے پہلے اس کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوتا ہے، اور یہ سچ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے جو درجات بلند کیے ہیں وہ واقعی اس کی حقدار ہے۔ 20 ہڈیاں ایک وقت میں ٹوٹنے سے جو درد اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو بچے کی ولادت میں عورت اس سے گزرتی ہے، لیکن اس میں قدرت نے ایک پلیئر رکھی ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے گیلی پیشاب والی جگہ پہ ماں خود لیٹ جاتی ہے دسمبر کی سردی میں،
تو اس کی فیلنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. قدرت اس کے اندر ایک تحمل، برداشت اور ایکسیپٹیبلٹی پیدا کر دیتی ہے. تو بچوں کو آرٹیفیشل نہ اس میں لے کے جائیں اور نہ کریں. اس چھوٹی عمر میں بچے سے بہت باتیں کریں. اور یہ بھی سلیمان صاحب کی میں نے پھر جب وہ بات سنی تو میں نے اور لوگوں پہ، چونکہ وہ بھی میری اس بارے میں اپنی ریسرچ نہیں تھی، تو میں نے کچھ اور لوگوں کا دیکھا. یہ ذرا جو شوہر حضرات بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں وہ ذرا زیادہ حوصلے سے سنیں کہ وہ گھر کے کام کاج جو ہیں، کپڑے دھونا یا کوئی اور چیز کرنا جو عورت کے کرنے کی تھی، اس کو اس دورانیے میں جب ہاتھ بٹاتے ہیں اس کے نتیجے میں عورت کی جو فیلنگز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی بچے کو کنورٹ ہوتی ہیں، جو اس کی شخصیت کو خوبصورت بنانے میں بڑی مدد دیتی ہیں. لیکن ہماری مردانگی ساری کس پہ ہوتی ہے؟ عورت پہ. یہ میرا کام، بس میں باہر سے ہوا ہوں تو وہی کافی ہے. تو بچے کو ساری باتیں اس سے کریں، لیکن کلیئرٹی کے ساتھ کریں، منہ ٹیڑھا مت کریں. اس کے نتیجے میں وہ بچے کی ساؤنڈ، اس کے ووکلز، اس کا ایکسنٹ وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں تھیوریٹیکلی یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ ایک بچہ ایک وقت میں 100 زبانیں آپ اس کے ساتھ بولیں گے تو وہ 100 کی 100 ڈیولپ ہو جائے گی اور وہ بول دے گا. آپ میں سے کسی کو اگر اتفاق ہوا ہے، نہیں ہوا تو اللہ کرے ضرور ہو، خاص طور پہ مکہ جانے کا، اور وہ بھی حج کے دنوں میں. آپ ایک ٹیلی فون بوتھ پہ، ابھی تو خیر وہ آ گئے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، سیل فون آ گئے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا، آپ کی دکان میں، اس کی دکان میں جتنے لوگ پی سی او پہ داخل ہو رہے ہوتے تھے وہ شکلوں سے اندازہ لگاتا تھا یہ کس ملک سے ہے. اور میں نے کھڑے ہو کے دیکھا 8 9 10 زبانیں، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، عام ایک وہاں کا ورکر ہے تو بڑی فلوئنسی کے ساتھ بول رہا ہوتا تھا. اب جب آپ بچے کو کہانیاں سنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے برین کی ڈیولپمنٹ تو ہوگی، مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پروگرامنگ ہوتی ہے. سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے. یہاں 1 2 لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ میرا کمپیوٹر کا نالج کی طرح کتنا کمزور ہے. تو وہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ ڈانٹ ٹپٹ سے، بیوی سے لڑنے سے سب کچھ کرپٹ ہو جاتا ہے جتنی بھی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اس عرصے کے دوران میاں اور بیوی کے درمیان کسی بھی قسم کا کریش، وہ خاموش جنگ کیوں نہ ہو، میاں بیوی اگر میری بات یہاں سے تو سن کے چلے گئے، اب کسی بات پہ غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یار ہم بچے پہ شاؤٹ کریں گے تو بچے پہ اثر برا ہوگا، تو وہ خاموش جنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں. اس صورت میں بھی ان کی فیلنگ جو ہے وہ تو ڈیفرنٹ ڈیولپ ہوئی ہے نا. تو بچہ چونکہ آپ کا حصہ ہوتا ہے، وہ آپ کے تخم سے وہ پیدا ہوا ہوتا ہے، اس کی آبیاری ہوئی ہوتی ہے، وہ چیزیں ساری کی ساری اسے ٹریول کرتی ہیں. یاد رکھیے تھاٹ کے بارے میں، سوچ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اٹ ٹریولز. دیکھیں ماں، اس نے NLP نہیں کی ہوئی، CHT نہیں آتی، اسے کچھ نہیں سائنس کا آتا، لیکن اس کا بچہ 1000 2000 میل دور بھی ہے، اگر کوئی اس کو تکلیف ہو تو اس کی کیفیات بدل جاتی ہے. اللہ خیر کرے، ٹیلی فون کرو پتر میرا دا کی حال ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حال ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ تو میں ابھی تک میاں بیوی کی بات کر رہا تھا بچے کے فرسٹ 1000 ڈیز کے حوالے سے. اس کے بعد جو باقی آپ کے ریلیشنز ہیں، یعنی بچے کا چاچا، ماموں، تایا، یہ سارے، بچے کو کبھی قیمتی کپڑے مت پہنائیں، اس کے لیے جو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. بچہ کھلونے لے کے دینا، یاد رکھیے گا کہ بچے کو بڑے ہو کر صرف ایک چیز یاد رہتی ہے کہ میرے ماں باپ نے میری تربیت کیا کی ہے. اب اگلے حصے کی طرف آتا ہوں. یہ بالکل شروع میں کرنا تھا لیکن مصلحت کی وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا لیٹ کر لیا. ایک بچہ آؤٹ اسٹینڈنگ FSC میں پاس کرتا ہے میڈیکل میں، تو اس کے بعد اس کو 5 سال لگتے ہیں MBBS کرنے میں.
اس کے بعد پھر 1 سال کی ہاؤس جاب ہوتی ہے، پھر اس کو اجازت ملتی، یعنی ڈگری تو مل جاتی ہے 5 سال بعد، لیکن پریکٹس کی اجازت RMPP جو ہوتا ہے نا، رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر، وہ 1 سال کے بعد اس کو ملتا ہے، پھر وہ پریکٹس۔ اسی طرح انجینئر ہے، اسی طرح دوسرے شعبے ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے کون سی ڈگری ہے؟ دائی، ڈاکٹر، کوئی گھر کی بڑی بوڑھی، مبارک ہو تم بیٹے کی ماں بن گئی ہو یا بیٹی کی، اور اسی طرح لڑکے کو کہا جاتا ہے مبارک ہو تم باپ بن گئے۔ ہمارا جو ایک بڑا ہی اہم انسٹیٹیوشن تھا جوائنٹ فیملی کا، بڑی بدقسمتی ہوئی کہ اس کو توڑ دیا گیا۔ ٹوٹا نہیں، اس کو باقاعدہ توڑا گیا۔ وہ باقاعدہ کیوں توڑا گیا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی۔ تو یورپ کا اپنا خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے، تباہ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پھر ہمارے ہاں کیا کیا موومنٹس کی ہیں اس کو توڑنے کی، وہ اگلا مہینے جو میرا ٹاپک ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات، ان کے مسائل اور ان کے درمیان یہ دوریاں اور دراڑیں آخر اتنی سپیڈ سے اب کیوں آ گئی ہیں۔ تو یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، کسی بھی ریلیشن شپ کو، لیکن پرٹیکولرلی یہ جو رشتہ ہے اس کا ریلیشن شپ کس طرح سے بہتر ہو سکتا۔ تو اس کی چونکہ ہمیں کوئی تربیت نہیں ہوتی، اور جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے اس وقت تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ دن 2 سال یعنی 1000 دن، پھر اس سے آگے تھوڑا اور بھی چلے جائیں، بیسک چیز اس میں سمجھ لیں، یہ سائنٹیفک پروون فیکٹ ہے بایولوجیکلی کہ ایک تو میں نے بتایا نا 1/3 برین، دوسرا یہ ہے کہ بچہ اپنی زندگی کی ٹوٹل انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ 4 سال کی عمر تک کمپلیٹ کر لیتا۔ اس کے انٹلیکٹ نے جو ڈیولپ ہوتا ہے انٹلیکچولی 4 سے 8 سال میں 30% ہوتی ہے، یعنی 8 سال کی عمر تک وہ 80% گین کر چکا ہوتا۔ 8 to 18 صرف 20% ہوتی ہے، باقی ساری زندگی جو ہے وہ اسی کی اس پہ گزارتا ہے۔ تو آج برائے کرم ایک سبق یہ ضرور ساتھ لے کر جائیں کہ بچے کو ساری عمر ہم بچہ ہی رکھتے ہیں، بچوں والا بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی بچہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے یہ جو 1.5 سال کا ایون سال کا بچہ بھی جو ہے وہ چیزوں کو پکڑتا بھی ہے، ان کو اپنی عقل سمجھ کے مطابق آپریٹ بھی کرتا ہے، اور وہ جو ہے موومنٹ بھی اس کی بڑی تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ چلنے تو نہیں لگتا سال کا بچہ، لیکن وہ موومنٹ سے لڑک کر ادھر سے ادھر جانے لگتا ہے۔ اس میں ایک کانفیڈنس لائیں، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی نئی نئی چیزیں۔ مہنگا کھلونا بچے کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ان دونوں میں، کیونکہ بعض اوقات میں نے پاس کچھ کیسز آئے تو اس میں کیا آیا جی کہ دیکھیں اس کے باپ نے تو یہ لے دیا تو یہ اینا بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا کیا کہ 6 مہینے اوور ٹائم یا 4 مہینے اوور ٹائم لگایا اور وہ کھلونا لے آیا، اور بچہ اتنا خوش ہوا کہ اس کو دیکھ کے باپ کو اپنی ساری تکلیفیں، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی کاسٹ کیا ہے، کتنے گھنٹے میں اس بچے سے اس کو اس وقت کی ضرورت تھی۔ یہ بات میں نے بارہا کہی ہے، کیونکہ میں تو اس فیس سے جو بھی پرائز ادا کرنا تھی کر دی۔ آپ عقل مندی یہ ہوتی کہ آپ دوسرے کے تجربے سے سیکھیں۔ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا میری طرح سے، اس نے پہلی پریورٹی اپنی فیملی کو دی۔ اس نے دوپہر دفتر سے نوکری چلی گئی تو کئی نوکریاں گئیں اس کی اس بات پہ کہ وہ دوپہر کو کھانا کھانے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا۔ کہیں بھی جانا ہے تو اس نے بچوں کو، شام مغرب ہوئی نہیں تو وہ گھر آیا نہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج 20 25 30 سال کے بعد اس کے بچے جو ہیں وہ میرے بچوں سے، میں نے تو خیر جو کچھ بھی کر لیا اپنے تجربے سے کچھ نہ کچھ کر ہی لیا، لیکن اس نے نیچرل پروسیس میں کیا۔ اس کی عقل، شکل، کوالیفیکیشن کچھ بھی میرے جیسی نہیں ہے، لیکن وہ مجھ سے بہت آگے گیا کہ اس نے پہلی پریورٹی اپنی فیملی کو دی۔
ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہماری پہلی پریورٹی ہماری فیملی نہیں ہوتی۔ اب ایک اور بڑی اہم چیز اس میں جو مرد کے کرنے والی ہوتی ہے، ایک ڈپریشن ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پوسٹ پارٹم۔ میں نے پہلی دفعہ اس کی ٹریننگ کے لیے گیا تو مجھے یہی لگا کہ پوسٹ مارٹم لکھنا تھا، وہ پارٹم لکھا گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ایک خاوند، بہت طبیعت اس کی خراب، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، بڑے علاج کرائے، تو بیوی اس سے بہت محبت کرتی تھی، تو کہنے لگی سرتاج اینا کچھ کرا لیا جائے، ہوں ایک پوسٹ مارٹم بھی کرا کے دیکھ لو۔ تو وہ پوسٹ مارٹم کا ٹائم جو ہے وہ عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، جو بچے کی زندگی پہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اس دورانیے میں خامد جو ہے اس کی ذمہ داری انتہا کو بڑھ جاتی ہے۔ سلیمان آصف صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ عورت اپنی بیوی کے تلووں پہ تیل لگا کے ان کو سہلائے، اس سے اس کا پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے وہ نیچرل وے میں کم ہو جائے گا۔ لیکن ہماری مردانگی مردانگی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ جو پریگننسی کے ڈلیوری کے بعد ہوتا ہے ڈپریشن کا ہوتا ہے، وہ دوسرا، یہ اس دوران میں ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو میرے علم میں نہیں۔ پوسٹ پارٹم جو ہے نا، یہ اس دوران میں ایک فیز ایسا آتا ہے کہ جس میں وہ اس میں سے گزرتی ہے۔ اچھا، میں حیران ہوا کہ اس کے اوپر لیکچر دینے والے صاحب جو تھے وہ سائیکالوجسٹ یا ڈاکٹر نہیں تھے، اور ان کا لیکچر سننے کے لیے ہمارے بہترین ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ آئے ہوئے تھے، اور وہ صاحب ہماری شریعہ کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا نالج کس چیز پہ، وہ کس طرح سے ایک اتھارٹی آتا ہے۔ آج دیکھیں کہ غالب جو ہے وہ کسی سکول نہیں گیا تھا، لیکن آج غالب کو پڑھے بغیر آپ ایم اے کیا میٹرک اردو میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ڈگری ہونا ایک اور بات ہے، صلاحیت اس کے لیے ہونا اور چیز ہے۔ اب ایک اور اہم حصے کی طرف آتے ہیں کہ بچہ کے پاس کمیونیکیشن کا واحد ٹول ایک ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ رونا۔ اب وہ ماں کو اور باپ کو سمجھ آنی چاہیے، وہ جب غور کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، یا کوئی چیز، کوئی خوف اس کو رلا رہا ہے۔ نیند کی وجہ سے بھی ہو سکتا نیند کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے پھر میں واپس آتا ہوں کہ بچے کو ایسی جگہ، چھوٹے بچے کو بالخصوص مت لٹائیں جہاں اس کی آنکھوں میں براہ راست روشنی پڑ رہی ہو۔ اب تو شکر ہے یہ مطلب کئی کیمرے ایسے ہیں کہ وہ کلک کر کے وہ فلیش نہیں کرتے، کہ کرتے ہیں؟ کہیں نہیں کرتے بھی ہیں۔ ہاں، تو کچھ ایسے آ گئے ہیں جو نہیں کرتے، اور اس لیے وہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ اب بچے کو ذرا تکلیف ہوئی تو ماں بے چین ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، تو بہت دفعہ اس کو کچھ نہیں ہوا ہوتا، وہ اپنی کسی ایموشنل نیڈ کے لیے بھی رو رہا ہوتا ہے، اس کو وہ تھپکی، وہ لوری اور وہ آپ کا باڈی ٹچ چاہیے ہوتا ہے۔ بچے کو اپنا باڈی ٹچ ضرور دیا کریں۔ میں جو نوجوان بچوں کے ماں باپ، نوجوان مین کہ جو ٹین ایج میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹین ایج میں جب بچہ داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر کورٹیسول ہارمون جو ہے نا، اس کی گروتھ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوانی مستانی جسے کہتے ہیں نا، اس کو زمین پہ اپنے جیسا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ شیشہ دیکھنا، گانے گانا، دیواروں سے باتیں کرنا، یہ اس کیمیکل ہارمون کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ خیر اس عمر کی باتیں ہیں۔ تو اس عمر میں بھی بچے کو آپ، اچھا وہ خیر بڑی اہم بات سن لیجئے کہ جو مائیں اپنے بچے جو ٹین ایج میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں ان کو اپنا فزیکل ٹچ دیتی ہیں، قریب بٹھاتی ہیں، ان کی کمر میں، ان کی گردن میں ہاتھ رکھتی ہیں، ماتھا چومتی ہیں، اور اسی طرح جو باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ لگ کے بیٹھتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، یہ بچے سیکشولی کرپٹ نہیں ہوتے ایز کمپیئر ٹو دوز کے جن کے، اور یہ جو بات ہے اس کا میرے پاس ایویڈنس، کوئی ریسرچ نہیں ہے،
میں نے آج تک جو کاؤنسلنگ کی کیسز دیکھے بگڑے ہوئے اور بگڑنے سے بچنے والے، تو یہ میرے اپنے ذاتی مشاہدات اور تجربات ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو ضرور اپنے قریب رکھیں۔ تو یہ جو بات چھوٹے بچے کی ہے تو اس کو ٹچ، مطلب چھوٹے بچے کا آپ نے ہاتھ پکڑا ہے، اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو جب آپ اپنے ٹچ سے یوں کریں گے، ہلکا ہلکا دبائیں گے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایموشنلی کمیونیکیشن میں آ کے کتنا اسٹرانگ ہو جائے گا۔ تھوڑا ڈپریشن بھی ریلیز کرے گا۔ جی جی، وہ تو بالکل کرے گا۔ تو بچے کی ذرا سی تکلیف میں اس کو مت لے کر جائیں ڈاکٹر کے پاس۔ تھوڑی سی عجیب لگ رہی بات، میں ایک تو اپنے گھر کی مثال دی ہے نا کہ 16 ماہ اسی شہر لاہور میں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے نہیں گئے، چھوٹی موٹی ضرورت پڑی ہے تو اس کو دیسی، وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا جو بدقسمتی سے اب نہیں رہا، تو کیونکہ اس کے ساتھ ہوگا کیا، اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، جتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر وہ اتنی بڑی بڑی آپ کو دوائیاں نہیں لکھ کے دیتا تو آپ کی تسلی نہیں ہوگی، اس کا اس معصوم جان پہ کیا برا حال ہوگا، چونکہ وہ سارے کیمیکل ہوتے ہیں اور ایک پروسیس سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات جو ہے وہ پوٹینسی کا فرق آ جاتا ہے، اور ڈاکٹر نے چونکہ پیسے لیے ہوتے ہیں تو اس نے دکھانا ہوتا ہے کہ میرا یہ کیا ہوا کام جو ہے یہ کتنا زیادہ اہم ہے، کہ دیکھیں آپ کے بچے کو فٹافٹ آرام آ گیا، تھوڑا سا اس کو بیمار ہونے دیں، اس میں قوت برداشت اس کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں۔ آپ نے ایک لفظ یہ زیادہ سنا ہوگا کہ وہ بڑا ممی ڈیڈی بچہ ہے، ایک اور پیمپر چائلڈ بھی سنا۔ تو یہ سارے وہ ہوتے ہیں جن کو ضرورت سے زیادہ لاڈ میں رکھا جاتا ہے، دنیا وہ لاڈ نہیں دیتی ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کو شروع سے سخت بنائیں۔ یہ بچہ اپنے پوتے جس کی میں بات کر رہا ہوں، 2 سال کی عمر کا بچہ 1 کلومیٹر اس کو پیدل چلایا، اس سے کیا گزری ہو؟ ہاں؟ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ اسے کچھ ہوتا ہے، اس میں اندر قدرت نے فلیکسیبلٹیز اتنی رکھی ہوتی ہیں، اس کا جو مدافعتی نظام ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں تباہ کرتے ہیں۔ جی یہ فارماسیوٹیکل سے ہیں اس لیے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ جب زلزلہ آیا تھا نا مشرف کے دور میں، 5 نہیں مشرف کے بعد آیا تھا، جو یہ ابھی نا انفراسٹرکچر پورے کا پورا تباہ ہو گیا تھا، تو اس میں میں نے ایک لڑکی جو پتہ چلا کہ وہ FSC میں 18-19 سال کی ہوگی، اس کا منہ بری طرح سے زخمی، تو بہت ترس آیا، بہت خیال بھی آیا، تو میں نے ڈاکٹرز کو جو کچھ بھی کہنا تھا کہ ان کا خیال اس طرح سے رکھیں، فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کے علاج میں جو جو ضرورتیں ہیں وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی 5 یا 6 دن بعد میں دوبارہ اسی ہسپتال کی اسی وارڈ میں جاتا ہوں، اور سب سے زیادہ بری طرح سے ڈیمیج چہرہ جو ہے وہ اس لڑکی کا تھا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک لڑکی تھی، اس کے چہرے کو ایسا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس کا بیڈ بدل دیا، اب اس کی حالت بہتر ہے۔ جب میں وہاں گیا ہوں تو اس کا زخم بہت بہتر ہوا تھا میراکلی، تو اتنی حیرت کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا دوائیں بہت اچھی ہمارے پاس آ گئی ہیں، یا یہ قدرت کی طرف سے اگر ایک مصیبت آئی ہے تو اتنی جلدی میں نے کسی پیشنٹ میں ریکوری نہیں دیکھی ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ ساری باتیں ایک جگہ پر ہیں، ایک بڑی آپ کو اہم بات بتاتا ہوں، چونکہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور ریسرچ کا شوق رکھتے ہیں، یہ جتنے بھی پیشنٹ ہم وہاں سے یہاں لائے ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی دوائی کھائی نہیں تھی، اس لیے اتنی تیزی سے ان پہ اثر ہوا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور ہم بچے کو ذرا نزلہ زکام کھانسی ہو تو فوراً ڈاکٹر کی طرف لے جا، اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے بچے کی امیونٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ وہ جو امیونٹی یعنی قوت مدافعت جب متاثر ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیں وہ ساری زندگی اپنے پاؤں پہ اس اسٹرینگتھ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔
آپ دیکھیں کہ میں ایج میں آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب سے زیادہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، اور میں 2 انسولینس دوائیاں اس وقت سے اب تک میں نے پانی ایک دفعہ بھی نہیں پیا. وہ جوشاندہ منگوایا تھا پینے کے لیے، وہ بھی جب سے میں نے بات کرنا شروع کی ہے اب تک کسی کو میری انرجی میں فرق محسوس ہوا کہ یار جیسے یہ شخص پہلے بول رہا تھا بڑا انرجیٹک تھا، اب ویسا نہیں ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے جو پرانی ماہوں کا طریقہ کار تھا. اب بچے کی اس عمر میں بھی بچے کو چیز ادھر پھینک دیتے ہیں، کوئی ادھر پھینک دیتے ہیں، کچھ چیز توڑ دیتے ہیں، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ہم نے وہ چیز ان کی پہنچ میں رکھی کیوں تھی؟ چھوٹے بچوں کی پہنچ میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جو آپ کو پتہ ہو، کیونکہ وہ لڑکتا ہوا جب پیر لگتے ہیں چلنے لگتا ہے پھر تو اور مشکل ہو جاتی ہے. لیکن 2 سال سے پہلے بھی بہت سے بچے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے بچوں کی پہنچ سے ان چیزوں کو دور رکھیں جو ان کے لیے نقصان کا باعث بنے. آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا. پتہ کیوں نہیں چلا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بینگ مدر اینڈ فادر کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ جس سے بچے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو سوشل اور سوشیبل بھی آپ بنائیں اسی عمر میں. بڑی عجیب لگی ہوگی یہ بات. سوشل اور سوشل کا مطلب یہ ہے کہ میری طرح کا جس دنیا میں کہیں بھی چلا جائے تو کوئی نہ کوئی اس کا جاننے والا نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو سوشیبل آپ جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں، اور ایک میرے پاس بھی بیٹھے ہیں ٹائی لگائے، تو یہ ملنسار وہ لوگ جو اپنا اخلاص اور اخلاق جو ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ ان کا حلقہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، ملنسار. اور تو وہ چیزیں اب میں نے کہہ تو دیا، آپ میں ایک نیچرلی سوال پیدا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے وہ جو اس کے رشتے ہیں نا بچے کے، ماں باپ کے بعد پھر اس کے دادا دادی جو بھی گھر میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کو وقت گزارنے دیں. ہم بوڑھا دادا ہو دادی ہو اس بیچارے کا پیار ڈل ڈل، اس کے فیلنگز جو بچے کو کنورٹ ہونے ہیں، جس سے اس بچے کے ساتھ بانڈنگ ہی نہیں ہونی، اس بچے کی مینٹل ایموشنل سائیکولوجیکل ہیلتھ نے اسٹرانگ ہونا تھا، تو ہم دادا دادے سے دور کر دیتے ہیں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، وہ میں نے خود بھی دیکھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اے جڑا نا میں تینوں کی دساں بھین، اے نا اپنے چاچے تے گیا، وہ بھی غصے دا بڑا سور سی، اے بھی غصے دا بڑا سور ہے. وہ کبھی نہیں کہتے کہ ماموں، تو ماموں چندہ ہمیشہ ماموں ہوتا ہے. یہ تفریق وہ بچے کو بچپن میں دے دیتی ہیں نوئنگلی یا ان نوئنگلی. بچے کو مت بچہ سمجھیں. دیکھیے وہاں میں نے 15 دن میں اتنا کچھ سیکھا کہ 26 سال تک میں پڑھاتا رہا، سائیکالوجی کو ڈیل کرتا رہا، تو اتنا کچھ میں نے نہیں سیکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی پریشانیوں کو کبھی بچوں کی طرح چھوٹا نہ سمجھیں، بچے کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، اس کو سب کچھ پتہ چلتا ہے. اب میرا بیٹا بمشکل 2 سال کا تھا، تو وہ نا میں کوئٹہ لے کے گیا ان کو، تو بہت چھوٹے سے پتھر پہ وہ کسی طرح سے کھڑا ہوا اور بڑے فخر سے کہنے لگا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں. سارے لوگ ہنس پڑے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے پتہ نہیں چلا، اس کو بالکل پتہ لگا کہ میرا توا لگایا گیا، اس کا morale ڈاؤن ہو گیا. تو پھر وہ بڑا ہو کے کہاں آپ کے لیے مضبوط بنے گا؟ تو اس لیے اس کو انکریج کریں ہر چیز میں. وہ آپ کو رسپانس جو ہے وہ اگر آوازوں سے نہیں کر رہا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ایموشن سے کرے گا. اس کو ہر وقت مسکراہٹ کے ساتھ دیکھیں، تیکھی نظر سے بچے کو نہ دیکھیں. اچھا، تو وہ جو رشتوں سے دور کرتے ہیں، مثلا ایک عام سی وجہ کہ جی وہ کھانستے رہتے ہیں، ابو تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ابو سے کہیں آپ ذرا بچوں سے پرہیز. اللہ نے امیونٹی سسٹم بچے کا زیادہ اسٹرانگ بنایا ہوتا ہے.
اگر آپ پیرنٹس میں سے کسی نے کبھی اس کو نوٹس کیا ہو کہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو بخار ہے، ماں کہتی نہیں جسم گرم ہوا ہوگا، تو باپ کہتا ہے ذرا دیکھ ہی لو، اس کو 103-4 بخار ہوتا ہے، بڑوں کو تو کیا ہوتا. تو اللہ نے اگر اسے ایک مشکل دی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت اسٹرینتھ رکھی ہوتی ہے. تو اس لیے ابا جی گندے رہتے ہیں تو ان کے پاس نہ جانے دیں، امی یہ ہے تو یہ نہ کریں. اور 1-2 کیسز ایسے بھی سامنے آئے، اس میں مجھے کوئی 9-10 سال لگے وہ چیز ثابت کرنے میں جو میں نے ان دا ویری بگننگ اس عورت سے کہی تھی کہ تمہارے بچوں میں یہ چیز آئے گی. اب وہ بچہ 1.5-2 سال کا، اب وہ دادا اس کو اٹھا کے باہر لے جاتا، اور ماں جو ہے کہ ابا جی آپ کو کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ باہر گندے بچے پھرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو آپ مہربانی کریں، آپ آرام کیا کریں کوئی کام. وہ ماں کی ٹون کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ 100% بچے کو پہنچتا ہے. اس چیز میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں. دیکھیں بچے کو اب 4 نمبر کا جوتا آتا ہے، اب نہیں آ رہا 5 نمبر کا آئے گا. ہم ان ضرورتوں کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کی جذباتی ضرورتوں کا، یعنی اس کی ایموشنل سائیکولوجیکل نیڈز سمجھتے نہیں ہیں تو خیال کہاں سے رکھیں گے. ایک جملہ، اور اتفاق سے یہ اتنا قیمتی جملہ ہے کہ یہ آپ کے لیے حاصل ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائی، اس کے اوپر بہت کچھ خرچ کیا، ڈیو ٹو اینی ریزن آپ کو وہ نہیں پسند آئی، یو ہیو مینی چوائسیز، یو کین ڈیمالش، یو کین ڈسپوز، یو کین آلٹر. آپ کسی کو دے سکتے ہیں، بٹ یو کین ڈو دس ود یور چائلڈ. بچہ بگڑ گیا تو اس کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، اور اس کے تمام تر بگڑنے کی بنیادیں جو ہیں وہ اسی فرسٹ 1000 days میں رکھی جاتی ہیں. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے سنا. اور اب ایک پیغام جو ہے وہ آپ کو اس نسل کے قریب بچہ، یعنی اس بچے کو تقریباً 3.25 سال یا 3.5 سال ہوئے ہیں اس عمر سے کو کوالیفائی کیے ہوئے. تو یہ فرسٹ 1000 days آف اے چائلڈ کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل ہوں. ہمارا آج کا موضوع ہے بچوں کے 1000 دن. یہ سب باتیں تو آپ نے پروفیسر صاحب سے سن لی ہیں. میں کہنے لگا ہوں بہت غور سے سنیں، اور وہ کان نہیں دل کھول کے سنیے گا. آپ کے بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ انہیں جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. مثلا جیسے آپ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولا کرو، یہ بہت بری بات ہے، تو پھر بیل ہوتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ جا کے اگر کوئی میرا پوچھے گا نا اسے کہنا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. اس سے وہ بچے جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں. اور اپنے بچوں کو اگر آپ اب وقت نہیں دیں گے تو وہ بڑے ہو کر تو آپ کو وقت نہیں دیں گے، تو آپ کا وقت آ جائے گا. بہت شکریہ.